اس لیے آج کا پروگرام میں ہوسٹ کر رہی ہوں. مجھ سے آپ لوگ واقف ہی ہیں اور یہ کمیونٹی سروس کا پروگرام ہے. اور کمیونٹی سروس ود محمود مارفانی میں آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم ہمیشہ ریسورسز بتاتے ہیں کمیونٹی کو, ان کے پرابلمس کا سلوشن بتانے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف گیسٹ لے کر آتے ہیں ایسے جو آپ کے مسائل کو حل کر سکے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت ہر طرف کرونا کی وجہ سے اور مختلف مسائل کی وجہ سے ایک افراتفری کا عالم ہے. لوگ بہت پریشان ہیں, جابس نہیں ہیں لوگوں کے پاس, پیسے نہیں ہیں, رینٹ کے پیسے نہیں ہیں, اور بہت مسائل ہیں بے شمار. ڈومیسٹک ابیوز کے مسائل ہیں, بے شمار مسائل ہیں. اور محمود مارفانی صاحب کے بارے میں یہ کہوں گی کہ کیونکہ میں ان کے ساتھ بہت عرصے سے وابستہ ہوں, ایسوسی ایشن ہماری بہت پرانی ہے, تو میں جانتی ہوں کہ وہ ہمیشہ سے کمیونٹی سروس کرتے تھے. اور یہ پروگرام تو ابھی شروع ہوا ہے, لیکن کمیونٹی سروس میرا خیال ہے کہ ان کے لہو میں رچی بسی ہوئی ہے اور وہ اس سے دور نہیں رہ سکتے زیادہ دیر. اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے کے بعد ان کی جو پہنچ ہے یا ان کی آواز بہت دور تک TV1 USA کے ذریعے پورے نارتھ امریکہ اور کینیڈا میں پہنچی ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہی ہوں گے ہمیشہ کہ اس پروگرام کے توسط سے ہمارے پاس اب باہر سے بھی بہت کالز آتی ہیں, USA کے دوسرے سٹیز, دوسری اسٹیٹ سے, اور وہ محمود مارفانی صاحب سے ہیلپ کی ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان ریکویسٹ کو پورا کر سکیں. آج کے پروگرام کی خاص بات یہ بھی ہے کہ آج ہمارے ساتھ دو بہت اسپیشل مہمان اس پروگرام میں شامل ہیں, جن کا تعارف میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ سے کرواؤں گی. لیکن سب سے پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں محمود مارفانی صاحب کو اس پروگرام میں. السلام علیکم محمود مارفانی. وعلیکم السلام. کیسے آپ, خیریت سے ہیں؟ جی. محمد علی کے لیے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. شکریہ فرا, ماشاءاللہ آپ نے بہت کچھ کہہ دیا, تو آئی ایم ریئلی پراؤڈ. محمد علی بھائی آج بہت شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے. اللہ کا بہت شکر ہے, پچھلے ہفتے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اب ماشاءاللہ وہ امپروو کر رہے ہیں. مجھے ابھی 5 منٹ پہلے ان سے بات ہوئی ہے. ماشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ میں بہت ہی اعلیٰ فیل کر رہا ہوں, نماز خود پڑھ رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہے گا تو نیکسٹ پروگرام میں ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, سارے لوگوں کو صحت دے, دنیا میں لوگوں کو صحت دے. آج یہ جو بیماری ہمارے سر پہ آ گئی ہے اور یہ اس کو ہمیں بہت سیریس لینا ہے. دیکھتا ہوں کہ یہاں ہمارے ہیوسٹن میں یا ٹیکساس میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, یعنی بیماری بڑھ رہی ہے اور لوگ احتیاط کم کرنے لگے. سمپل بات یہ کہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے. بیماری کا ریشو دیکھیں, آج کا ریکارڈ ہے ہمارا 1,00,000 تقریباً 92,000 کے قریب ٹیکساس میں کیسز ہیں. نئے کیسز جو 8,000 کیسز اور ایڈ ہوئے ہیں. تو ہمیں خدا کے لیے احتیاط کریں. آپ اپنا ماسک لگائیں, آپ اپنا ہاتھ دھوئیں, اپنا جو ہے نا سوشل ڈسٹینسنگ یا فزیکل ڈسٹینسنگ دور رکھیں. کم سے کم جائیں گھر سے باہر, ضرورت کے بغیر نہ جائیں. لوگوں سے ملنا جلنا دور سے رکھیں. اگر احتیاط نہیں کریں گے تو یہ بہت پھیلتا جائے گا. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں وارن کر رہا ہوں خدا را, کہ جس طرح سے ہم ہمارے اطراف میں دیکھتے ہیں ہمارے اپنے لوگوں کو, اسے یہ بات ہم سب کو کرنا چاہیے کہ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے, اس ماحول میں نہیں ڈلیں گے تو ہمیں پچھتانا پڑے گا. کیونکہ اس سے خالی بیماری ایک چیز ہے, اس سے بہت سارے مسائل بڑھ گئے ہیں. یعنی آج جو مسائلوں کا ڈھیر میرے پاس ہے, پرابلمز ہیں, اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو بیماری ہے, اس کا خوف ہے. اس سے ذہنی طور پہ لوگ پریشان ہو گئے. پھر کام سارے بند ہیں. فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. حکومتیں مدد کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی انشاءاللہ شاید دوسرا اسٹیمولس چیک دینے کی پریپیئر کر رہی ہے, اس کی بہت سخت ضرورت ہے. سمجھا انپلائمنٹ ماشاءاللہ لوگوں کی بہت مدد کر رہا ہے. پھر ہمارے یہاں جو ہیرس کاؤنٹی ہے, فورٹ کاؤنٹی ہے, انہوں نے ماشاءاللہ رینٹ ہیلپ کے پروگرام بنائے اور لوکل اداروں کو انہوں نے شامل کیا, مثلا اسلامک سوسائٹی گریٹ ایڈیشن, النور مسجد اور بہت سارے ادارے. تو وہ کام کر رہے ہیں, لیکن شکایتوں کا انبار لگا ہوا, لوگوں کی آؤٹ ریچ نہیں ہے. سارا دن میرے پاس آتے ہیں ادارے, یا تو انہوں نے کام لیا ہے تو اپنا اسٹاف تھوڑا سا بڑھائیں, ان کی آؤٹ ریچ بڑھائیں, ان کے ٹیلی فون نمبر دے دیں, کس سے بات کریں.
کس سے رابطہ کریں, کیسے ملے, چیک کل آنا تھا وہ آج ایک ہفتے تک نہیں آئے. میں پرسوں ایک مسجد میں کسی کام کے لیے گیا تھا, 3 بجے کے قریب مجھے کسی سے ملنا تھا مسجد کے ساتھ. وہاں میں نے ایک خاتون, بوڑھی میڈل ایسٹرن خاتون تھی, ان کو وہاں کے کوئی زکوٰۃ کے آدمی تھے, انہوں نے 3 بجے بلایا تھا, میں 3:30 پہنچا کے درمیان وہاں پہنچا, وہاں وہ صاحب نہیں آئے تھے. یا ہر جگہ یہ لوگ مارے پھرے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں خدا را, ماشاء اللہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن آپ آؤٹ ریچ کا کام کریں. جو لوگ مارے پھرے وہ آپ کو کیسے پہنچے, آپ کی پہنچ کا تو آپ ایک لسٹ بنا کے دے دیں کہ بھئی آپ کو اس نمبر پہ فون کریں, ہمیں بھیج دیں, ہم انشاءاللہ یہاں بتاتے ہیں. دوسری بات جو ٹھیک ہے, کہنا چاہتا ہوں, میں آپ کو جی تھوڑا سا روکوں گی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے پہلے سیگمنٹ میں, اور آپ کی جی یہ تمام معلومات جو ہیں وہ ہم شیئر کریں گے تھرڈ سیگمنٹ میں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کچھ کالرز ابھی سے آنا شروع ہو گئے ہیں, ہمارے پاس کالز آنی شروع ہو گئی ہیں, اور یہ لاتعداد کالز ابھی سے آنی شروع ہو گئی ہیں. میرا فون مستقل جو ہے وہ بج رہا ہے, تو اس کے لیے میں ٹی وی ون کو مبارکباد بھی دینا چاہتی ہوں. میں جتنی دفعہ بھی پروگرام دیکھتی تھی میں یہی سوچتی تھی کہ مجھے کبھی موقع ملے تو میں اس بات کو مینشن کروں کہ ٹی وی ون یو ایس سے مبارکباد کا مستحق ہے اس بات کے لیے کہ اس تمام دورانیے میں, جبکہ تمام لوگ جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں, ٹی وی ون یو ایس ایک بہت پازیٹیو کام کر رہا ہے. اور مارفانی صاحب اس کے ذریعے, اس پروگرام کے توسط سے آپ بھی کوشش کر رہے ہیں, آپ ایک ذریعہ ہیں کہ آپ لوگوں کو ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہیلپ پریکٹیکلی کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ آپ صرف باتیں بنا رہے ہیں, کیونکہ میں خود آپ کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوں اس کام میں. تو ہمارے جو خاص مہمان ہیں, میں چاہتی ہوں کہ ہم ان کو ان کا تعارف کروائیں ٹی وی ون یو ایس اے کے توسط سے. یہ خاص مہمان ہمارے نیو جرسی سے ہمارے ساتھ ہیں, اور ویسے تو آپ ان کی تصویر ہمارے اشتہاروں میں اکثر دیکھتے رہتے ہوں گے, لیکن میں آپ کا تعارف کروانا چاہتی ہوں سیٹھ لطیف سے. سیٹھ لطیف کا تعارف یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ہیں گروپ آف شالیمار اینڈ کنگ آف سویٹس ریسٹورینٹ کے. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. سیٹھ لطیف ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم جی. اور بس کیسے ہیں آپ سیٹھ لطیف؟ مہربانی, بہت فصلات سے من. تو آپ کی تصویر سے آپ زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اس میں پروگرام میں. نہیں, میں جو تصویر میں ہوں وہی اصل میں ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا ہم نے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا, لیکن سب سے زیادہ جو پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں, جو ہم سب نے دیکھا, حالانکہ یہاں پہ ہیوسٹن میں چپیز ریسٹورینٹ یہ کام کرتا تھا, مارفانی صاحب شامل تھے اس میں, لیکن نیو جرسی میں آپ نے فری کھانا تھرو آؤٹ بانٹا. رمضان میں, کرونا کے زمانے میں تھرو آؤٹ فری کھانا بانٹا. اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. نہیں, جب میں نے یہ جس دن کرونا جب سے شروع ہوا ہے تو آلموسٹ سبھی ریسٹورینٹ جرسی کے سارے بند ہو گئے تھے, تو ایک میری ریسٹورینٹ تھے, میں نے بند نہیں کیے. میں نے بولا نہیں یار, بند نہیں کرنے ہیں, جیسا ہے چلنے دیں. وہ قدرتی ایسے حالات ہوئے کہ ایک آدھی ویک گزرا ہے, 1-2 ویک کے بعد وہ بیچارے کسی کو کچھ پیسہ نہیں مل رہا ہے, کسی کو کھانا نہیں مل رہا, کسی کو کچھ نہیں ہے. میں نے اسی وقت ٹی وی, دنیا ٹی وی اور ادھر ادھر ایڈ چلا دی. میں نے بولا کم سے کم جو بھی ہوم لیس ہیں یا جن کے پاس فوڈ نہیں ہے ان بیچاروں کو میں نے بولا فری فوڈ دے. تو میں نے باقاعدہ اناؤنس بھی کر دیا کہ کسی کو بھی جو بھی آئے اس کو کھانے کے لیے مت روکے. تو اس لیے ہم نے وہ فری فوڈ والا سلسلہ شروع کر دیا, اور اللہ کی مہربانی ہے آج بھی وہ چل رہا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے. وہ سلسلہ میں نے ابھی تک نہیں روکا کہ یہ نہیں ہے کہ 1-2 لوگ مہینے کے لیے. کتنے لوگوں نے اندازاً فائدہ اٹھایا ہوگا اس سے؟ بے شمار. میرے پاس کافی 30-40 لوگ ایوری ڈے بیچارے آتے تھے, 30 سے 40, کبھی کبھی 50 لوگ تک بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے رمضان جب آیا تو رمضان میں نے کہا کہ یار کیوں نہ پہلے ہمارا بزنس اللہ کی مہربانی سے بہت اچھا ہے, اور مجھے کہنے میں کچھ نہیں ہے کہ پورے امریکہ میں آلموسٹ ہم سب سے زیادہ کیٹرنگ کرتے ہیں, اور ہمارے پاس پورے امریکہ میں سب سے زیادہ آرڈر ہوتے ہیں. اور خواہ کیٹرنگ کو 1000 آدمی کی ہو, 2000 کی ہو, 5000 آدمی کی ہو, ہم منی بیک گرانٹیڈ. آپ کی مجھے یاد ہے تو جب رمضان کا سلسلہ شروع ہوا ہے
تو اس وقت ہم مسجدوں میں کافی آرڈر جاتے تھے ہمارے، ایوری ویک کو 5 5 6 6 7 7 ہزار آدمی، کسی کا 200 کا 300 کا 500 کا ایسے کر کے. تو اس دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ کمیونٹی لیول کے اوپر جو اپنے جاننے والے ہیں یا ادھر ادھر ہیں ان کو ایک جگہ کہ یار پلیز آپ کو کھانا ہم پرووائڈ کرتے ہیں یا ڈلیور کرتے ہیں، کچھ بھی ہمارے پاس ہیلپ تو ہے، بہت ساری ہیلپ ہے. تو پھر ہم نے ہی سوچا کہ ایسا کوئی آئے گا نہیں کرونا کی وجہ سے. تو میں نے بولا نہیں، یہ سلسلہ شروع کریں، ایسا کریں کہ ان کو بولے کہ پلیز آپ آ جائیں کھانا لینے کے لیے، آپ باہر گاڑی میں رہیں، ہم آپ کی گاڑی میں پوری فیملی کے لیے کھانا رکھ دیں گے. تو اس لیے وہ میں نے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا کہ 20 25 فیملی کے ایوری 4 دن کے لیے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، کہ ہر ایوری ڈے 20 فیملی کو بلانا، ان کی گاڑی میں کھانا رکھ دینا کہ یہ لیں اور اپنی مرضی سے گھر جا کریں. اچھا، میں تھوڑا سا ہولڈ کر کے ریکویسٹ کروں گی کالر سے جو ہمیں کال کر رہے ہیں مستقل، کہ آپ پلیز تھوڑا سا ہولڈ کر لیں، ہم آپ کی کالیں لیں گے. ہم تھوڑی سی کانورسیشن سٹارٹ کر لیں، تھوڑی سی کانورسیشن ہم کر لیں. پلیز آپ تھوڑا سا ہولڈ کر لیں کال کو. ہم بالکل آپ کی کال لیں گے اور ان سب تک آپ کے پیغام ضرور میں پہنچاؤں گی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں. لیکن آپ تھوڑا سا کال کو ہولڈ کر لیں، اس کے بعد آپ کال کر لیجیے گا. جی آپ کنٹینیو کریں. تو جی یہ ایسے ہی چلتا رہا. تو وہ انشاءاللہ ایسا ہوا کہ میرا خیال میں پورے رمضان میں 4 ویک تھے، 4 ویک میں جتنے بھی کہ 16 یا 18 ڈے ہم نے کھانا پوری فیملی کو، یاروں دوستوں کو دیا. اور جس کو بھی کال کیا ہے کہ یار پلیز آپ ہی رہیں، گاڑی میں پیچھے کھڑے رہیں ہماری پارکنگ لاٹ میں، تو وہاں ہم گاڑی میں کھانا رکھ دیتے ہیں. تو ہم کھانا رکھتے تھے اور یقین کریں وہ خوش ہو کے وہ آج تک یہی بول رہے ہیں کہ ایسا کھانا ہم نے شادی بیاہ کے اوپر بھی نہیں کھایا جس طرح انہوں نے دیا ہے. کیونکہ میں نے کبھی کسی کو وہ سموسے پکوڑے دے دو، کھجور دے دو، میں نے بولا نہیں، ڈائریکٹ کھانا دیں. سموسے پکوڑے روح افزا تو گھر میں ہی بن جاتا. تو یہ سلسلہ پورے رمضان میں چلتا رہا. لیکن جو وہ دوسرا تھا بیچارے جو ہوم لیس تھے یا جس کے پاس ابھی بھی جابز نہیں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کتنی پرابلم ہوئی ہے. جی بالکل بالکل آئیڈیا. میرا ایک جی ریسٹورینٹ جو کہ ابھی میں نے بند کر دیا تھا، ایک کو تو میں نے، باقی میرے 3 4 ریسٹورینٹ چلتے رہے ہیں. تو چاروں کو بھی میں نے ٹائمنگ 12 بجے سے لے کے 6 بجے تک ٹیک اوور، میں نے آہستہ آہستہ کر کے اس کو ابھی 9 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک کر دیا ہے. تو لیکن وہ پھر ٹھیک. وہ میں اس کو فری یہ فوڈ نہیں کہوں گا، بالکل جی نہیں کہوں گا. نام دینا بڑا مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ تو ایک ہیلپ ہے کمیونٹی کی. یہ تو جی یار یہ بالکل. سب کو کرنی چاہیے، یہ سب کا حق بنتا. یہی کام یہاں پہ عرفانی صاحب نے کیا چپیز ریسٹورنٹ میں پورے رمضان اسی طرح، اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. عائشہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے اس کے لیے، میں کبھی یہ مینشن کرنا نہیں بھولتی. آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک اور کام جو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی پھر آپ کے اوپر، اور میں نے دیکھا کہ آپ نے اور کیا کیا کام کیے، تو مجھے پتا چلا کہ آپ نے ہول سیل ریٹ پہ اور رمضان میں اتنی کمی کر دی کہ اپنے سارے جتنے بھی کمپیٹیٹرز تھے ان سے آپ نیچے چلے گئے. تو یہ کمال کیسے کیا آپ نے؟ یہ ایسے کہ میرا پیٹ اور ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، صاف ستھرا ہے. مجھے اس میں کہنے کے لیے مجھے فخر ہے کہ اس وقت پورے امریکہ میں اگر دیسی، ہم تو دیسی میں آتے ہیں، پاکستانی انڈین یا کچھ بھی ہو، دیسی کمیونٹی ہے تو دیسی امریکن نہیں ہے، لیکن ہم امریکن بھی ہیں، امریکہ پہلے. تو امریکہ میں اس وقت جو حلال میٹ ہے میرا، اتنا صاف ستھرا حلال میٹ ہے کہ ایسا میرا کوئی حلال میٹ امریکہ میں نہیں ہے. آپ کا دعویٰ ہے؟ جی. تو جو سیل کا تھا، سیل جب میں نے یہ حالات دیکھے ہیں کمیونٹی کے کہ بیچارے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، سٹوروں کے اوپر کچھ نہیں ہے، پرائسیں بڑھ گئی ہیں، لوگ بڑھا رہے ہیں $12 تک، پاؤنڈ $13 جی تک. بہت. تو پھر میں نے وہ جو ہول سیل والے تھے، ہمارے کافی دوست بھی ہیں، ہمارے بہت اچھے بہن بھائی کی طرح دوست بھی ہیں، لائک اے فیملی. تو اس سے رابطہ کیا، میں نے بولا یار اتنا تو کریں کہ آپ 2 مہینے کے لیے نہ کریں. آپ 10 سال سے میرے پاس سے کماؤ نہیں کم سے کم.
تو مجھے بھی کمانا نہیں ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تو کیوں نہ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جائے. پھر میں نے ان سے پرائسز ورک آؤٹ کیا، تو ورک آؤٹ کیا تو جب میں نے ابھی میرا دنیا ٹی وی آپ کے ہاں، ہم مسالہ دوسرے وہ سب جگہ ایڈ چل رہی ہے، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، سبھی جگہ. تو میں نے گوڈ کی پرائسز جو تھی وہ 699 پاؤنڈ کر دی. آپ بلیو کریں یہ میری بہت کم کاسٹ ہے، بہت کم ہے 690 کیونکہ کے برکہ ہاں میں اس جی، وقت آپ چکن میں نے 199 کر دیا. ہاں اور جی، بیف پہلے اتنی شارٹیج ہو گئی تھی کیونکہ امریکن لوگ بیف کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں، وہ گولڈ لیم نہیں کھاتے. رائٹ. تو بیف کی اتنی شارٹیج ہو گئی. بیف جو تھا میں آج بھی جو ہے وہ 399 میں بیف اور 599 میں بیف کا گراؤنڈ قیمہ. تو اور بیسیکلی یہاں آپ نے وقت کر دیا اپنے آپ کو کمیونٹی سروس کے لیے، اور اپنا تمام بزنس جو تھا وہ آپ نے اس کی جتنی بھی آپ کا پروفٹ تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا صرف اس وبا کی وجہ سے. تو ہاں جی، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک اور ایک نئی میں چیز جو آپ نے ایڈ کا ایک ذکر کیا، تو جی ایک جی آپ چیز میں بتائیں. ایڈ کر دوں اس میں کہ مجھے فخر ہے کہ ہمارے ہاں پاکستانی رائس جو بہت اچھے ہیں، جو سب سے زیادہ اچھے گنے جاتے ہیں وہ زیبرا. آپ کو بھی شاید پتا ہوگا. ادھر زیبرا والے جو خود ہیں ان کے 40 پاؤنڈ کے اوپر 49.99 کا انہوں نے ایک ہول سیل اپنا سیل لگائی تھی رمضان میں. آج بھی وہ $50 کا بیچ تھی کہ سیل تھی، اور وہی رائس میں $45 کا دے رہا ہوں. اچھا، تو آپ نے تو ان کا بھی بالکل ہاں. میں اور ان کے جو مسالے تھے وہ آج بھی کسی جگہ 149 169 179 اور میری کاسٹ نہیں ہے. لیکن آپ بس دے رہے ہیں کمیونٹی سروس. دس از کمیونٹی سروس. میں نے مسالے یہی کر دیے. یہی کمیونٹی سروس ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ کمیونٹی کے لیے آپ نے کھول دیا، اس کا راستہ کھول دیا، اس کا منہ کھول دیا کہ بھائی میری بالکل طرف سے یہ سب ہے، میرے پاس یہ ہے، یہ آپ لے لیں. جی آپ بولیے ہمارے آپ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں شیخ نظیر صاحب. میں نے جو تجربہ آج دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے حالات خراب ہیں پورے ملک میں، پوری دنیا میں، لیکن آج بھی وہ لوگ ہیں جو لوٹ مار کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ آج بھی ان کو پتہ نہیں ہے، پل کا پتہ نہیں ہے، لیکن آج بھی لوٹ مار کر رہے ہیں. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے کہ خدا را جیسے آپ کریں ماشاءاللہ آپ نے اپنا منافع چھوڑا ہے. ہم سب مل کے تھوڑا تھوڑا اس میں آگے حصہ ڈالیں گے تو ہمارے پاس بہت ہو جائے گا. یہ ایک بہت بڑی بات آپ نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے اور آپ اس کو بڑھائیں اور لوگوں میں بڑھائیں. ہم لوگ یہاں سارے ریسٹورینٹ کو میں نے درخواست کی ہے کہ آپ وہاں ایک اپنے کاؤنٹر پہ بورڈ لگا دیں، اگر آپ فری دیں ہر غریب کو، آپ بل کم کر مجھے بھیج دیں بھائی، میں پیمنٹ کرا دوں. دوسری بات یہ کہ آپ آنے والے سے کہیں کہ بھائی آپ ایک آدمی کے کھانے کے پیسے زیادہ دے دیں. اور ہم نے چپی پہ 3 مہینے سے مسلسل آج تک روزانہ 200 سے 250 فیملی کو کھانا جا رہا ہے. گروسری جا رہی ہے، ماسک جا رہے ہیں، گلوز جا رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم دے رہے ہیں. ایک پیسہ نہ ہونے کے باوجود ماشاء اللہ 300 فیملی روزانہ رمضان میں افطار کو شامل کر کے صبح 12 بجے سے لے کے رات کو 8 بجے تک ہم کھانا بانٹ رہے ہیں. ابھی بھی بانٹ رہے ہیں. ہم کبھی پوچھتے ہی نہیں کہ تم کون ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، غریب ہو، امیر ہو، مرسیڈیز میں آئے ہوئے، پیدل آئے. دوسری بات ہم نے جو کی، ہم نے ان سے کہا جو ہمارے پاس لینے آتے ہیں، ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھ کے آئیں کہ کوئی بوڑھا آدمی، کوئی بیمار آدمی، کوئی ایسی فیملی جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ ہمارے پاس ہیں ان کے لیے کھانا بھی لے جائیں اور گروسری بھی لے جائیں اور کوئی چیز چاہیے. تو اس سے یہ کام بڑھتا رہا اللہ کا کرم. تو آپ بھی چلیں ماشاءاللہ اب یہ یہاں کام. پہ جی تھینک یو. اب آپ کیونکہ ہمارا بریک کا وقت ہو گیا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں سیٹھ لطیف کی ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم سب کے لیے دعوت ہے، اور دعوت اس طرح ہے کہ قربانی کا گوشت جو یہ آپ ان سے خریدیں گے اگر، تو یہ آپ کو پکا کے بھی دیں گے. اس کا مجھے جب سے یہ پتا چلا ہے تو میں نے سوچا کہ اگر آپ لیمب ہم سب چلتے ہیں نیو یارک اور وہاں نیو جرسی جا کے ان کے ریسٹورینٹ سے وہیں سے خریدیں گے، اور یہ ہمیں لیم روسٹ کر کے اور بنا کے وہ اس کی ران جو ہے بکرے کی وہ بنا کے دیں گے. تو یہ پکا پکایا کھانا جو ہے وہ یہ دے رہے ہیں. ہاں نہیں، وہ اصل میں حالات ایسے ہوئے ہیں بیچارے فیملیوں کے کہ آپ بلیو کریں کہ دیسی جو سٹورز ہیں ان میں مسالے نہیں مل رہے،
نہیں مل رہا, گھی نہیں مل رہا, ان کو کچھ بھی نہیں, کہ کافی ساری شارٹیج ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ چلو ہمارے مسلمانوں میں کہ ایک بکرا ہے, اس کے 3 حصے کرتے ہیں, ایک حصہ اپنے لیے, ایک غربا کے لیے, ایک دوستوں کے لیے. تو میں نے بولا کہ اپنا حصہ جو کم سے کم جو بھی ہمارے سے قربانی کرائے اس کو, ہمارے کافی ریسٹورینٹ ہے. تو میں نے بولا ان کو بولے یار لیم لیگ کرواؤ, گوڑ کی لیگ روسٹ کرواؤ, کچھ بھی کرواؤ, اسٹیم کرواؤ, اور یہاں تک کہ آپ اگر کہیں گے تو ہم آپ کے لیے ایک آدھے بکرے کا کڑھائی گوشت بھی فری میں بنا کے دے دیں گے. یہ خدا اللہ کا دیا میرے پاس, بہت آئیں, آرڈر دیں اور قربانی کے. ہم آپ سے بس یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ کہ اب آپ کا جو ریسٹورینٹ ہے بہت جلدی ہیوسٹن میں کھل جانا چاہیے. کیوں عمر صاحب؟ بالکل, ہم آپ ہمیں چاہیے ایسا ریسٹورینٹ, ہمیں ہیوسٹن میں چاہیے, کم از کم ہم تو وہاں پہ آرڈر کریں. تو جہاں کھولنے کا ہے انشاءاللہ تعالی, اللہ میاں نے مجھے اتنی پاور دی ہوئی ہے کہ آپ کا جب پروگرام بند ہوگا نا, اس سے پہلے میں ریسٹورینٹ وہاں کھول سکتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, چلے یہ اب کمٹمنٹ ہو گئی ہماری. تو انشاءاللہ اب بریک کا وقت ہو چلا ہے, تو ہم آپ کو پھر کسی اور پروگرام میں ضرور موقع دیں گے دوبارہ. تو لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا, ابھی واپس آتے ہیں ایک دوسرے مہمان کے ساتھ. گیسٹ تھے, آپ نے ان سے ملاقات کی, سیٹھ لطیف سے, اور اب دوسرے سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک اور گیسٹ سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. وہ بھی کمیونٹی سروس میں ہے, اور وہ ایسی کمیونٹی سروس ہے جو کمیونٹی کے لیے ایک شیرک کا کام کرتی ہے اور کرے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سینسس یا جو ہماری ایک کاؤنٹنگ ہے, گنتی ہے پبلک کی, لوگوں کی, وہ کتنی اہم ہے ہماری کمیونٹی کے لیے یا کسی بھی کمیونٹی کے لیے, یہ بات وہ ہمیں بتائیں گی اور ہم ان سے ملاقات کریں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت تہذین, اور تہذین جو ہیں وہ ہیں سینئر پارٹنرشپ اسپیشلسٹ یو ایس سینسس بیورو کے ساتھ ڈپارٹمنٹ آف کامرس میں, اور ہم تہذین کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. السلام علیکم تہذین. وعلیکم السلام فرا, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بہت خوشی ہوئی ہمیں آپ کو بلا کے اپنے پروگرام میں. شکریہ آپ کا بہت بہت کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تو سب سے پہلے تو ہم یہ آپ سے جاننا چاہیں گے سینسس کی اہمیت کے بارے میں, ذرا لوگوں کو بتائیں کہ وہ پبلک تمام جو یو ایس اے میں پورے میں دیکھ رہی ہے اور کینیڈا میں بھی. آپ کا یہاں پہ میسج تو ہیوسٹن کی حد تک تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں پتہ ہے اس بات میں آپ بہت کام کر رہی ہیں, لیکن ایک میسج دیں, بریف میسج پوری کمیونٹی کے لیے جو دیکھ رہی ہے کہ سینسس کی اہمیت کیا ہے. شور. یہ سینسس کہلاتا ہے مردم شماری, جو ہمارے پاکستان میں جس کو کہتے ہیں مردم شماری. اور یہ 2020 سینسس جو ہے یہ 10 سال میں جیسے ایک دفعہ ہوتا ہے. تو لاسٹ ٹائم 2010 میں ہوا تھا, 2010 میں ہوا تھا, اس سے پہلے 2000 میں ہوا تھا, اور یہ سلسلہ 1790 سے چلا آ رہا ہے, 1790 سے چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ. اور بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ہر 10 سال میں ایک اسنیپ شاٹ لیا جاتا ہے پورے امریکہ کا کہ کون کون یہاں رہ رہا ہے. اس کی بیسس پہ ہم ساری کمیونٹیز جو کاؤنٹ ہوتی ہیں ان کے اندر ہم فنڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں, اور ان کی ریپرزنٹیشن کو دیکھا جاتا ہے کہ جس جگہ زیادہ لوگ ہیں وہاں پر ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو 2 بیسک چیزیں ہیں جو اس سینسس سے ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. ایک تو ہمیں اپنے پروگرامز کے لیے فنڈنگ ملتی ہے, اور دوسرے ہماری فیئر ریپرزنٹیشن ہوتی ہے گورنمنٹ میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیے کہ یہ کمیونٹی کے لیے کیوں اہم ہے اتنا, ہماری پاکستانی کمیونٹی کے لیے کیوں اہم ہے اتنا؟ یہ ہماری کمیونٹی کے لیے اس لیے اہم ہے کہ ہمارے جو دار و مدار ہے ہماری روزمرہ کی زندگی کا, وہ اسی سینسس کی فنڈنگ پہ بیس ہوتا ہے. تقریباً 55 یعنی 55 پروگرامز ہیں جو اس کی فنڈنگ سے ہمیں ملتے ہیں, جس میں بیسک پروگرامز جو ہیں وہ ایجوکیشن کے, ہاؤسنگ کے, ہیلتھ کیئر کے, یا جو ایمرجنسی سروسز ہوتی ہیں, فار انسٹنس 911 کی سروسز ہیں, ایمبولینس کی سروسز ہیں, یہ ساری کی ساری جو ہمیں سہولیات فراہم کی جاتی ہیں ہماری سٹی کے ذریعے, ہماری کاؤنٹی کے ذریعے, یہ ساری
بیس ہوتی ہیں جو سینسس پہ ہمارے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ مردم شماری جو ہم لوگ کرتے ہیں ہر 10 سال میں، اس کے فوائد کتنے ہیں جو ہم ٹیکس لیکن یہاں پہ میرا آپ سے سوال یہ ہے، جی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میرا سوال آپ سے یہ جو کہ پریکٹیکلی رائٹ ناؤ ابھی کا سوال ہے، اور وہ یہ کہ یہ تمام فیسلٹیز ہر طرف ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہیں. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین، اگر ہم کاؤنٹ ہو جائیں تو ان فیسلٹیز میں کیا فرق پڑے گا ہمارے لیے؟ اگر ہم کاؤنٹ ہوتے ہیں تو ہماری تعداد زیادہ دکھائی دے گی. ہم لوگ ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ صرف مسلم پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ صرف مسلمان، تو ہم تقریباً 4 لاکھ کے قریب ہیں صرف اور صرف ہیوسٹن میں، اور ہماری سب سے بڑی آبادی ہے. نمبر 5 ہماری آبادی ہے مسلمانوں کی ہیوسٹن میں. یہ آپ تو کے پاس اس ہم، کا ڈیٹا ہے باقاعدہ؟ جی ہاں میرے پاس، میں یہ آپ سے ڈیٹا شیئر ہے؟ کر لوں. اچھا جی ضرور. جی. اور اگر دیکھا جائے تو پورے امریکہ میں مسلمان تقریباً 1.1% پورے امریکہ کی آبادی میں ہے. تو وہ بہت چھوٹی سی پرسنٹیج ہے، مگر ہم جس سٹی میں بھی ہیں ہم بڑی تعداد میں، ہم بڑی سٹیز میں بڑی تعداد میں ہیں. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ڈیٹا بہت میٹر کرتا ہے. اور یہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں، یہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے، اور صرف ہم ڈیٹا کی بنیاد پر ہم اس کی ریسرچ میں اس کو ہم یوز کرتے ہیں. اور اس سے ہمارے میڈیکل جو فنڈنگ آتی ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. ہاؤسنگ جو یہاں پہ ہم لوگ ڈیولپ کرتے ہیں اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. بچوں کے اسکولز ہیں یا کالجز کی جو فنڈنگ اویلیبل ہوتی ہے وہ اسی سینسس کے ذریعے معلومات حاصل کر کے. بنیاد پر ہوتی ہے. تو کیا اس میں ایسا بھی ہے کہ لینگویج اگر کوئی انٹروڈیوس کروانی ہے یونیورسٹی میں، جیسے ایسٹ کوسٹ پہ مجھے پتا ہے کچھ یونیورسٹیز میں اردو پڑھائی جاتی ہے، کیا وہ اسی بیسس پر ہوتا ہے کہ یہاں اتنی آبادی رہتی ہے؟ بالکل. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تقریباً 55 پروگرامز ہیں جس کو یہ بیسکلی فنڈ کرتا ہے سینسس کی فنڈنگ. اس میں بہت سارے پروگرامز ایسے ہیں جو ایجوکیشن میں فنڈنگ کرتے ہیں. اور سب سے بڑا جو فنڈنگ ہماری ایجوکیشن کی آتی ہے وہ فیڈرل پیل گرانٹ پروگرام کے لیے آتی ہے. اور کیونکہ میں ٹیکسس بیسڈ ہوں تو میں نے ٹیکسس کے حوالے سے آپ کو بتانا تھا کہ تقریباً more than $2 billion سالانہ کے ہمیں ملتے ہیں پیل گرانٹ کے لیے. پھر ہمارے اسپیشل ایجوکیشن گرانٹ جو آپ نے ابھی بتایا کہ لینگویج اسکلز کے لیے، اس میں ہمیں تقریباً more than $1 billion اسٹیٹ آف ٹیکسس کے لیے ملتا ہے ہمیں. اور بہت سے پروگرامز ہیں جیسے ووکیشنل ریہیبلیٹیشن گرانٹ ٹو ڈفرینٹ اسٹیٹس، مگر ہماری اسٹیٹ آف ٹیکسس کو تقریباً $243,000 ملے پچھلے سال. تو ہر سال پچھلے 10 سال سے ہمیں یہ پیسہ مل رہا ہے، اور یہ اس بیسس پہ ہے جو 210 میں پاپولیشن کاؤنٹ ہوئی تھی. اچھا تزین، یہاں پہ میرا سوال آپ سے یہ، مجھے پتا ہے کہ آپ کیونکہ ایک آفیشیل آپ کا ایک ڈیزگنیشن ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ میرے سوال کا کلیئرلی جواب نہ دے سکے، لیکن ایز اے کمیونٹی ممبر اور شاید آپ کے تھرو سینسس بیورو تک بھی میری یہ بات پہنچ جائے کہ یہ جو آپ پیل گرانٹ کا ذکر کر رہی ہیں اور یہ جو آپ نے دوسری گرانٹس کا پاکستانی مسلم کمیونٹی کے لیے ذکر کیا، یہ میں نے کبھی سنا یا دیکھا نہیں کہ کسی کو ملی ہو. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈیٹا اس کا آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے کوئی اس کا امپریشن، ایکسپریشن، افیکٹ کہیں نظر نہیں آ رہا. تو کین یو ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ دیٹ کہ پچھلے 10 سال میں؟ دیکھیں پیل گرانٹ جو ہے نا یہ کالجز کے لیے ہوتی ہے، اور یہ جب کالج میں ہم بچے اپلائی کرتے ہیں، اور کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ میں ٹیکسس بیسڈ ہوں، ہیوسٹن میں ہوں، تو میں یونیورسٹی آف ہیوسٹن کا آپ کو حوالہ دیتی ہوں. یہاں پر جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں زیادہ تر آپ دیکھیں، اگر وہاں کی آپ ڈیموگرافکس دیکھیں تو وہ پاکستانی بچوں کی ہے یا ساؤتھ ایشین بچوں کی ہے. جب یہ بچے یونیورسٹی کی گرانٹس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو وہ پوری فنڈنگ نہیں ملتی ہے، کیونکہ اگر وہ کاؤنٹ نہیں کیے گئے ہیں بچے سینسس میں تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان گرانٹس کے. تو وہ فنڈنگ ضائع ہو گئی اب تک 10 سال میں، پھر ہمیں تو نہیں ملی، ہمارے بچوں کو تو بالکل وہ ضائع ہو گئی. کیونکہ اگر ہم کلیم نہیں کریں گے اپنے فنڈنگ کو تو کوئی اور اسٹیٹ کے پاس چلی جائے گی وہ، اور ہمارے پاس تو سب میں سے بڑا یہاں پہ، کمپیریزن. ہاں آپ نے بہت امپورٹنٹ یہ مجھے پوائنٹ بتایا. میں مارفانی صاحب کو انٹر کرنا چاہتی ہوں اس کانورسیشن میں یہاں پہ، اور میں ان کے توسط سے چاہتی ہوں کہ یہ اس بات کو اناؤنس کریں کمیونٹی میں کہ اگر یہ فنڈنگ نہیں لیں گے، اگر کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو کتنا نقصان ہے اس بات کا.
ضرور تو دیکھیں جی مارفانی ایوری السلام علیکم تزین، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. آپ بہت امپورٹنٹ ہیں ماشاء اللہ، آپ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں سینسس کے لیے. میں دو باتیں پہلے تو ہماری کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ ہمیں ووٹ دینا ہے، ہر حال میں ووٹ دینا ہے. جو لوگ گھروں پہ بیٹھے ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں جائیں اور ووٹ دیں. اگر ووٹ نہیں دیتے تو آپ کے ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی ہے. آج چل رہا ہے کام، یہ ہفتہ پورا جو ہے وہ ووٹنگ کا ہے. پلیز گھر سے باہر نکلے، ووٹنگ کے لیے جائیں. آپ کے جو علاقے ہیں ان میں آپ کے اسکول ہے، آپ کہیں رہتے ہیں، آپ کو اسکول کا پرابلم ہے، آپ کی سرویلنس جو ہے وہ گلیوں میں پولیس کی کم ہے، آپ کا میڈی کیئر کے پرابلم ہے. یہ سارے پرابلم کے لیے ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا اور جائیں ووٹ دیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ سینسس ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں آپ سے بالکل ڈفرنٹ بات کرنا چاہتا ہوں جو کمیونٹی کو اس کی مدد ملے. سینسس کا آپ کا جو بھی پروگرام ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کیوں ضروری ہے، کون اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے ان کو، کتنا ٹائم باقی ہے، کب تک ہے، آپ اس بارے میں تھوڑی سی مزید تفصیل دیں. اسٹیٹس کا کیا ہے، اس میں کس اسٹیٹس میں، اگر کوئی یہاں وزٹ پہ آیا ہے، کوئی آج کل کووڈ میں پھنس گیا ہے، وہ کس علاقے میں، تو مطلب اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں کیونکہ یہ کمیونٹی کو امپورٹنٹ کہ بھائی کیا کریں وہ، مطلب وائی سینسس از سو امپورٹنٹ، واٹ از اٹ، اینڈ اس کے لیے اس کو کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. آپ مجھے آؤٹ ریچ کریں، آپ کا پیغام دیں کہ میں کمیونٹی میں، ہماری کمیونٹی اور کمیونٹی پورے امریکہ کے لوگ سینسس میں پارٹیسپیٹ کریں. ہمارے یہاں ٹیکسس میں بہت لو ریٹ ہے پارٹیسپیشن کا، لوگ گھروں میں بیٹھے ان کو پتہ نہیں ہے، کوئی کمپیوٹر پہ جا کے جا نہیں رہا ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ جا کے کمپیوٹر پہ جا کے اپنی لائن پڑھیں. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ بھئی کمیونٹی کیا کرے، کون آ سکتا ہے، کون لے سکتا ہے، اس کا اسٹیٹس ہے. میں ہر ایک سے کہتا ہوں پہ آپ فائل کر دیں. آپ تھوڑا سا ایز اے پروفیشنل، ایز اے اتھارٹی آپ یہ باتیں تھوڑا سا بتائیں تاکہ میسج مجھے کمیونٹی کو دینا ہے کہ یہ جو ہمیں کیا ہے سینسس تو عام آدمی کو نہیں پتا ہے. پلیز. شیور جی دیکھیں سینسس جو ہے بیسکلی اسنیپ شاٹ ہے کہ امریکہ میں کون رہ رہا ہے، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون سٹیزن ہے، کون لیگل ہے، کون انلیگل ہے. ریگارڈلیس آف یور اسٹیٹس یو مسٹ بی کاؤنٹڈ. اینڈ وین ایور ویئر ایور یو آر لیونگ آن April 1st، کیونکہ سینسس ڈے جو ہے وہ April 1st ہوتا ہے. اس دن جو بھی جہاں رہ رہا ہوتا ہے وہ وہیں کاؤنٹ ہوتا ہے کہ بھائی ایک علاقے میں یا ایک گھر میں مختلف قسم کے افراد رہ رہے ہیں، وہ وہیں کاؤنٹ ہوں گے. اور اس کا کرائٹیریا، ریزیڈنسی کا کرائٹیریا یہ ہے کہ 6 مہینے اور 1 دن، 6 months + 1 day، جہاں بھی آپ زیادہ تر رہ رہے ہیں وہیں پہ آپ کا کاؤنٹ ہوگا. اور یہ ہم اس لیے معلوم کرتے ہیں کہ کون کہاں رہ رہا ہے وہ اس ایڈریس سے، تاکہ ایک جگہ پہ ہی وہ بندہ کاؤنٹ ہو. یہ نہ ہو کہ ایک انسان 2-3 جگہ پہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کے ایک سے زیادہ ریزیڈنسز ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کہاں پہ اپنے آپ کو کاؤنٹ کریں. تو زیادہ تر جو وہ رہتے ہیں جہاں پر لوگ، وہ وہیں پہ کاؤنٹ ہوں گے. اب دیکھیں کالج اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کوئی سوال پوچھ رہے ہیں جی ملک صاحب؟ آپ بولے، مجھے ایک سوال ہے لیکن آپ کمپلیٹ کریں. شیور. اور یہ جو کاؤنٹ ہوتا ہے ہر 10 سال میں، یہ جو مطلب لوگ جتنے کاؤنٹ ہوئے تھے لاسٹ 2010 میں، اسی حساب سے ہمیں یہ فنڈنگ مل رہی ہے پچھلے 10 سال سے. اور اسٹیٹ آف ٹیکسس کو more than $59 billion ایوری ایئر ملتے رہے ہیں. اور وہ تو اس بیسس پہ کہ جب ہم موسٹ آف اس ور انڈر کاؤنٹڈ ان 2010، پھر بھی ہم نے 4 سیٹس گین کی تھی ریپرزنٹیشن میں، اور ہمیں $59 billion ایوری ایئر ملتے رہے مختلف اسکیمز کے لیے، چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہو، چاہے وہ ہیلتھ کیئر کے لیے ہو، چاہے سوشل سروسز کے لیے ہو، یا اسکول کی فنڈنگ کے لیے ہو. تو یہ امپورٹنٹ اس لیے رکھتا ہے کہ ہمارا جو دار و مدار ہے زندگی کا، ہماری ہاؤسنگ کا، ہماری ہیلتھ کیئر کے لیے جو ایمرجنسی سروسز ہیں ہماری، وہ ساری اس فنڈنگ سے آتی ہیں. اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ ضرور اس کے لیے اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں. بہت انکریج ہم کریں، کیونکہ یہ فرسٹ آف آل ایک تو مینڈیٹڈ بائی دا US کانسٹیٹیوشن ہے. Article 1 Section 2 of the Constitution mandates that we must count everybody living in the United States every 10 years. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہماری کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے، اور ہماری کانفیڈینشیلٹی کو بہت ہم لوگ سیریسلی لیتے ہیں. ٹائٹل 13 US کوڈ کا جو ہے، اس کے تحت
جتنے بھی لوگوں کا ہمیں ڈیٹا ملتا ہے وہ صرف ایک ڈیٹا ہی ہوتا ہے. ہم لائف ٹائم کا اوتھ لیتے ہیں ایز اے فیڈرل امپلائی کہ ہم لوگ تا حیات اس جو بھی ہمیں ڈیٹا ملا ہے لوگوں کا اس کو ہم پرائیویٹ رکھیں گے, اور جو لوگ اپنا کویسچنیئر بھیجتے ہیں اس کویسچنیئر کا ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر کے کمپیوٹر میں اور اس ڈاکیومنٹ کو اسی وقت ضائع کر دیا جاتا ہے. اور جو آن لائن لوگ کر رہے ہیں ان کا ڈیٹا فوراً چلا جاتا ہے ڈیٹا سینٹر میں, اور ان کی انکرپشن ہوتی ہے باقاعدہ. 13 لیئرز آف انکرپشن ہے لوگوں کے ڈیٹا سائبر سیکیورٹی کے تحت. تو یہ ڈیٹا ٹھیک ہے بہت تنظیم. اصل میں زیادہ یہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے پروگرام کی, اور کیونکہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے تو میں جلدی سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو جاب سینسس کی نکلی ہیں جابس, اس کے بارے میں جلدی سے مجھے آپ بتا دیں 30 سیکنڈز میں کہ یہ جاب کو کیسے اپلائی کریں. اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپلائی کیا لیکن جواب نہیں آیا, اس کے بارے میں بتا دیں. دیکھیں جہاں جہاں ضرورت ہے اردو اسپیکنگ لوگوں کی تو وہاں پہ ضرور لوگ اپلائی کریں. جہاں پہ کنسنٹریشن ہے مسلمانوں کی اور اردو اسپیکنگ لوگوں کی, آپ اس نمبر پہ جائیں جو 2020 census.gov پہ, اور اس پہ جا کے /jobs کے اوپر, اور آپ ضرور اپلائی کریں. جب اپلائی کرتے ہیں لوگ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ ڈیمانڈ ہے, اسی حساب سے پھر وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے تھرو لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے. تو میں انکریج ساتھ کروں ہی گی ایک کہ کال بھی لینا چاہتی ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہ جی السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں. اچھا وہ بند ہو گئی, ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کریں. تو اگر ہم لوگ سینسس کو بھریں گے اور اس کے سروے کو ہم پوری طرح سے کمپلیٹ کر کے بھریں گے تو ہمیں اگلے 10 سال کے لیے فرصت ہو گئی ہے, پھر ہمیں کوئی بادر نہیں کرے گا. اگر لوگ نہیں بھریں گے تو ان کے پھر ناک کریں گا ڈور پہ آ کے کوئی نہ کوئی انیومریٹر یو ایس سینسس بیورو کا, اور وہ ایک طرح سے ٹیکس پیئرز کے اوپر ایک ایڈڈ برڈن ہوتا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ایکسٹرا ٹیکس پیئر برڈن ہو. لوگ پلیز آن لائن ابھی سیلف رسپونڈ کر دیں, کیونکہ ابھی ہمارے پاس اکتوبر 31 تک کا ٹائم ہے اور لوگ ابھی بھی رسپونڈ کر سکتے ہیں. اور تو میں سم اپ یہ کرتی ہوں اس کو, اور سم اپ اس طرح کرتی ہوں کہ یہ سینسز ہی ہمارا سروائیول ہے اگلے 10 سال کے لیے. ہمارا سروائیول سینسز میں ہے, جتنے زیادہ ہمیں کاؤنٹ ہوں گے اتنی ہمیں فیسلٹیز گورنمنٹ کی طرف سے ملیں گی, اور پھر ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے اس پروگرام میں آنے کی, تاکہ آپ ہمیں اور جو ڈیٹیل, کیونکہ ابھی تو سٹارٹ ہے اور بہت ڈیٹیل ہے, بہت سوال ہے میرے پاس, اتنی کالز آ رہی ہیں مگر میں نے کال بھی اس لیے مجھے نہیں. ایک بہت امپورٹنٹ سوال کرنا ہے, بہت ضروری. جی جی لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو سب سے بڑا خوف ہے سینسس میں لوگوں کو اپلائی کرنے میں یا انفارمیشن دینے میں, کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ان کی جو انفارمیشن ہے وہ شیئر ہو جائے گی تو ان کے امیگریشن پہ یا ان کے کسی یہاں کے جو حالات ہیں اس پہ اثر ہوگا. کیونکہ لوگ اس خوف کی وجہ سے بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی ہم اپنی انفارمیشن شیئر نہیں کریں گے. یہ سب سے بڑا ایک ایشو ہے جو لوگوں کو دماغ میں ہے, اور میں ان سے کہتا ہوں ایسا کوئی ڈاٹا شیئر نہیں. لیکن آپ ذرا اس کی وضاحت کر دیں, اور بریفلی وضاحت کر دیں. ضرور. دیکھیں جو یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں یہ کانفیڈینشیل ہے, اور ہم کوئی پرائیویٹ انفارمیشن نہیں لے رہے ہیں. نہ آپ کا سوشل سیکیورٹی نمبر لیا جا رہا ہے, نہ آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ نمبر لیا جا رہا ہے, نہ آپ کا کریڈٹ کارڈ انفارمیشن لیا جا رہا ہے. یہ ساری انفارمیشن تو لوگ کریڈٹ کارڈ کی جب فل آؤٹ کرتے ہیں اپلیکیشن اس میں بھر دیتے ہیں یہ ساری, تو زیادہ تر انفارمیشن تو آپ کی آلریڈی آؤٹ ہے. یہ والی موجود ہے. انفارمیشن صرف آپ کا نام, آپ کا ایڈریس, جہاں آپ رہتے ہیں, اور آپ کے ساتھ کون لوگ رہتے ہیں, آپ ویدر اور ناٹ آپ اون کرتے ہیں یا آپ رینٹ کرتے ہیں. اس سب کا بھی ایک مقصد ہے پیچھے, کیوں ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں, بیکاز ہاؤسنگ کا پتہ لگتا ہے کہ امریکہ میں کتنے لوگ اون کرتے ہیں, کتنے لوگ رینٹ کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کون کہاں رہ رہا ہے, کتنے کیا اس کی اسٹینڈنگ ہے اکانومی میں. تو لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی, کیونکہ یہ ہر کسی کا حق ہے. جو اگر انلیگل بھی کوئی رہ رہا ہے اس ملک میں, وہ روڈز تو یوز کر رہا ہے نا, وہ ہیلتھ کیئر تو سینٹر یوز کر رہا ہے نا. اگر خدا نہ خواستہ ان کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہ 911 کو کال تو کر رہے ہیں نا. کال تو کرے یہ گا, ساری ہاں ڈر کے سروسز تو مارے وہ وہ بھی یوز نہیں کر کرتے. لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ انفارمیشن کسی بھی اور ادارے کے ساتھ سینسس شیئر نہیں کرتا. بالکل نہیں آپ یہ کرتا, کہہ اور رہی ہم نے ہیں. اوتھ لیا ہاں, ہوا ہے, اور ہم کسی اور بھی یہ جی ادر لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہم کبھی بھی یہ شیئر نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے ہاں, یہ اوتھ آپ نے لیا بہت اچھا کیا کہ یہ کلیئر بتا دی یہ بات. یہ اس پروگرام کے توسط سے وہ لوگ جو خوفزدہ ہیں وہ سن لیں کہ سینسس کبھی بھی اوتھ لیا ہوا سینسس نے, وہ کبھی کسی ادارے سے آپ کی انفارمیشن شیئر نہیں کرے گا.
تو آپ اپنے آپ کو کاؤنٹ کروائیں, جابس کے لیے اپلائی کریں. اور اس کے ساتھ ہی ہم لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے عرفانی صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں, آخری سوال ہے میرا, جو کہ جی تو کیا کریں, کیسے رجسٹر کرائیں, لینگویج کا کیا مسئلہ ہے, یہ سب بریفلی بتا دیں آپ. وہ کانٹیکٹ ایک بندہ میں کیا کروں رجسٹر کرا لوں, اور اس میں لینگویج کا مسئلہ ہو تو اس کا کیا کرنا ہے, آن لائن جانا ہے, آپ نے فارم بھیجے, کیا ہے, بریفلی بتا دیں, اب ٹائم نہیں ہے. جی ضرور. کچھ لوگوں کو فارمز مل گئے ہیں جن کے اسٹریٹ ایڈریسز تھے, ان کے پاس فارم آ گئے ہیں. اگر وہ چاہیں تو اس فارم کو فل کر کے بھیج سکتے ہیں, ورنہ یہ کہ اس فارم کے اوپر جو آئی ڈی ہے اس آئی ڈی کو لے کے وہ آن لائن بھی بھر سکتے ہیں. آن لائن کا جو ایڈریس ہے وہ my2020census.gov, تو اس پہ جا کے وہ اسی وقت بھر سکتے ہیں. اٹ ٹیکس لیس دین 10 minutes. جتنی دیر میں آپ چائے ختم کریں گے اتنی دیر میں آپ کا سینسس ختم ہو جائے گا. You're اور right, میں اگر نے کیا تھا, بالکل ایسا ہی ہے نا, اور اگر ہاں. آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لینگویج اسسٹنس ملے گی. اردو میں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ 1-844-330-2020 پہ کال کریں, اور آپ اپنی لینگویج کو, چاہے اردو ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, دیر آر 59 لینگویجز جو ہم آفر کر رہے ہیں, تاکہ لوگ جو واو. ہیں وہ بڑی تعداد میں سینسس میں حصہ لیں. اس سینسس میں بہت بڑا ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم آن لائن ہر چیز کر سکتے ہیں, فون پہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پیپر کویسچنر بھیجیں. ٹھیک ہے, بہت تھینک یو سو مچ تزین آپ کے آنے کا, اور اتنی اچھی انفارمیشن کم ٹائم میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے کا, اور اتنی اچھی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا. بہت امپورٹنٹ ریسورسز عرفانی صاحب کے ساتھ اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور آپ کی کالز بھی لیں گے. میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں اس کے لیے کہ ہم آپ کی کالز نہیں لے سکے, لیکن اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز لیں گے. کرنے سے پہلے عرفانی صاحب کو میں دوبارہ ان کو پروگرام میں انٹر کرنا چاہتی ہوں, اور ساتھ ہی یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اس بار اب ہم جو ہمارے ریسورسز ہیں عرفانی صاحب کے ساتھ, وہ لاسٹ سیگمنٹ میں شیئر کریں گے, اور کالز بھی لیں گے ہم آپ کی. پہلے تو سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ بہت امپورٹنٹ خاص مہمان تھے, اور بہت ضروری تھا کہ ہم وہ انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے. تو السلام علیکم عرفانی صاحب, دوبارہ ویلکم پروگرام میں, اور اب باقی ویلکم آپ کو. بڑی مہربانی. اچھا, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, میں ان سے, یہ بہت دیر سے بیچارے کال کر رہے ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سے پہلے بات کریں. السلام علیکم کالر, آپ آنے لگے. السلام علیکم احمد بھائی, کیسے مزاج ہیں آپ؟ بہت اچھا کام کرتے ہیں, بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں. میرا نام جاوید قریشی ہے. فرینڈز آف ہیومینٹی انٹرنیشنل انک ایک 501c3 ادارہ ہے فورٹ لوڈرڈیل, یہاں پر فلوریڈا میں. تو مجھے آپ کے کام کے بارے میں ہمارے جو کو فاؤنڈر ہیں اور ممبر بورڈ آف ٹرسٹ امین نبی والا نے بتایا. تو ہم ہر طرح سے حاضر ہیں ہیوسٹن کے لیے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کے جو فرینڈز آف ہیومینٹی جو ہے وہ یہاں پہ ایک چیریٹی مشاعرہ بھی کر چکا ہے, اور وہاں پہ شکاگو میں آپ کے جو فرینڈز آف ہیومینٹی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ٹی وی 1 کے ساتھ لنک میں رہتے ہیں. جی سر, تھینک یو ویری مچ. ہمارا ایک ایسا نام ہے, مگر ہمیں ایڈ کرنا پڑا تھا. فرینڈز آف ہیومینٹی انٹرنیشنل انک جو شکاگو میں ہے, وہ فرینڈز آف ہیومینٹی ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں. اچھا, اور وہ جو فلوریڈا میں جو صاحب شکور صاحب ان کا نام ہے شاید, یا امین نبی والا. جی 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 جی, انہوں نے ایک چیریٹی مشاعرہ بھی ہیوسٹن میں آ کے کیا تھا. مجھے انتہائی فخر ہے ہیوسٹن پر. ہیوسٹن میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں, پاکستانی آباد ہیں, ماشاءاللہ ہمارے 2 سپر سٹار دونوں ہیں کہ جو ہیوسٹن میں رہائش رکھتے ہیں. ان کا نام ہے حمزہ حنیف اور کمل امین. یہ ہماری کاز کے لیے بہت کام کرتے ہیں, فنڈ ریز بھی کرتے ہیں, اور اس وقت ماشاءاللہ تعلیم کے حوالے سے دھوراجی یوتھ سروسز فاؤنڈیشن کراچی میں الحمدللہ ان کے ساتھ مل کے بہت کام ہو رہا ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں محمود عرفانی صاحب کا اور پروگرام کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات چیت کرنے کا. شکریہ بہت. سر آپ بتائیں, آپ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دیں, تھوڑا سا اپنا نام بتا دیں, کیونکہ نام مجھے نہیں یاد آ رہا. جی, میرا نام ہے جاوید قریشی. 2010 میں ہم نے یہ نان پروفٹ بنائی تھی, فرینڈز آف ہیومینٹی انٹرنیشنل انک. اور الحمدللہ اس وقت ہم کافی جگہوں پر کام کر رہے ہیں, اور لوکل جو سروسز ہیں, سوشل سروسز
वो कम्युनिटी की आगे बढ़कर खिदमत कर रही है। कोरोना हवाले से टेस्टिंग सेंटर्स हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हम कोलैबोरेशन करते हैं। ठीक है, हम इंशाल्लाह मैं आपसे आज बात करेंगे। करना चाहता हूँ जी जी मेरा कोऑर्डिनेटर है और शुक्रिया बहुत। हमारे पास कॉल्स बहुत ज्यादा और आ रही हैं और आपने रिसोर्सेज भी बताने हैं, आप जरा थोड़े से रिसोर्सेज शेयर करें, मैं कॉल साथ साथ लेती रहूंगी। देखो, रिसोर्सेज जो हमें चाहिए खुसूसन जो टेक्सास में है, वो मेरा फोन नंबर और मेरी वेबसाइट पे बहुत सारी हेल्प रिसोर्सेज अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ यहाँ से आप लें। आजकल कोविड के टेस्ट कराने के लिए बहुत सारे लोग फिर रहे हैं और वो समझते हैं कि उनको टेस्ट कराते, सारी रिसोर्सेज स्क्रीन पे है, मेरी वेबसाइट पे है, और मुझे कॉल करें। ये सारी कोविड टेस्टिंग जो हो रही है, हमारी इब्न सीना क्लिनिक कर रही है, हमारे IHG का एडल मस्जिद में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में प्रोग्राम है, वहां कोविड का टेस्ट होगा। ये सारे इदारे इस वक्त कोविड टेस्ट कर रहे हैं। मेरी एक दरखास्त कम्युनिटी से इस प्रोग्राम की शराइत के साथ साथ ये है कि वो सारे लोग जो अल्लाह के लिए काम करते हैं पूरे अमेरिका में या दुनिया में, प्लीज मुझसे राब्ता करें, हम उनको भी इस प्रोग्राम में इन्वाइट करेंगे। मैं उन लीडरों से बात दरखास्त करता हूँ कि आप आना चाहें तो हम आपको इन्वाइट करते हैं इस प्रोग्राम में। अगर आप कोई भी कम्युनिटी सर्विस करते हैं जो आप समझते हैं कि कम्युनिटी की मदद करेगा, आप हमसे शेयर कर मुझे फोन करें, मैं इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम में इन्वाइट करूंगा। आप आए, हम सब मिलके आज अल्लाह के बंदों की मदद करें। हमें सबको मिलके काम करें। इतने इदारे हमारे यहाँ है, मसला IHGH है, अल-नूर मस्जिद है, हेल्पिंग हैंड है, अन्य इब्न सीना है, शिफा क्लिनिक है, सारे इदारे काम करें। अब हम सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें और वो इदारे जिसका मैं नाम नहीं ले सका वो भी आए, उनकी लीडरशिप मुझसे राब्ता करें। आप क्या अच्छा काम करें लोगों को बताएं, लोग आपसे अप्रोच करें। मेरी हर शख्स से दरखास्त, क्योंकि लोग मारे फिरते, अब उनको मदद की जरूरत है। प्लीज आप लोग बहुत अच्छा काम करें, उन इदारों से मैं दरखास्त कर रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छा काम करें। इतनी मदद है, हमारे सारे इदारे काम कर रहे हैं। हमारे ओलिव गार्डन पर है, हमारे दूसरे इब्न सीना है, हमारी IHGH है, हेल्पिंग हैंड है, इकना है, ये सारे लोग काम, लेकिन मजीद जरूरत है। आज खुदा रखे आप पे बैक करें, सारे बिजनेसमैन सारे इदारे भी पे बैक करें। कमाने का वक्त इंशाल्लाह और बहुत अच्छा आ जाएगा। आज शेयर करें, कल का पता नहीं है, आज शेयर करें, पे बैक करें खुदा के लिए। अच्छा मरफानी साहब, ये बताइए कि ये जो अब टेक्सास नंबर 2 पर आ गया इसमें कोरोना वायरस के सिलसिले में, और टेस्टिंग तो हो ही रही है, बिल्कुल सही बात है ये, और क्या ऐसी चीज, और उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बाहर निकल रहे हैं लोग, अभी भी मास्क नहीं पहन रहे बहुत सारे लोग, तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि क्या गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस आए हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है इस सिलसिले में। देखिए, गवर्नमेंट हमारे यहाँ टेक्सास में अब तो फाइन भी लगेगा। अगर आप कहीं जाते हैं किसी भी शॉपिंग के लिए, परचेजिंग के लिए, और बगैर मास्क के, तो आपको भी फाइन लगेगा और उस इदारे को भी फाइन लगेगा। जिसपे आप होटल में गए खाना खाना, यू नीड टू वेयर द मास्क। उन्होंने सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से अपने अरेंजमेंट किए हैं, लेकिन आपने मैंडेटरी हो गया मास्क। जी जी जी, मास्क मैंडेटरी हो गया, मैंडेटरी है, आपको समझे। दूसरी बात है कि एहतियात करना जरूरी। पहले अपना, आप जहाज में जाते हैं तो एयर अनाउंस करते हैं कि जब मास्क गिरेगा तो पहले आपको लगाना, चाहे आपके पेट में बचा है या आजू बाजू में बचा है या कोई भी, पहले आप मास्क लगाए ताकि यू नॉट बिकम ए प्रॉब्लम। उसकी वजह से जो दूसरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, मेरे पास बहुत रिसोर्सेज है। हैरिस काउंटी, फोर्ट बेन काउंटी ने अभी पूरे रेंज की हेल्प की है, जिसमें लोकल इदारे भी इन्वॉल्व हो गए, IHGH है, अल-नूर है, बहुत सारे। तो आप, वो खत्म हो चुका है प्रोग्राम, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर उनको प्रॉब्लम किसी वजह से है वो मुझसे राब्ता करें। आई एम ट्राइंग टू हेल्प, और वो इदारे जो मदद करें वो भी मुझे अपनी इंफॉर्मेशन दे दें, ताकि असल में कम्युनिकेशन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग कहाँ जाए, आउटरीच कहीं भी नहीं हो रही। लोग काम कर रहे हैं लेकिन इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही कि भाई कहाँ जाए, किस हालत में जाए। तो फाइनेंशियल एड अवेलेबल है, अल्लाह करे तो फूड की अवेलेबल है, ग्रोसरी की अवेलेबल है। आपको जो है मेडिकल की सारी फैसिलिटी मेरी वेबसाइट पे है। आप मुझे किसी भी मेडिकल के मामले में, मैं इंशाल्लाह आपको फ्री क्लिनिक से कनेक्ट करा सकता हूँ। हमारी शिफा में आप आए। एक शिकायत आई है कम्युनिटी की तरफ से मेरे पास, और वो ये है कि कुछ इदारे जो हमारे अपने पाकिस्तानी इदारे या देसी इदारे हैं, वो फ्री जो कोविड-19 का टेस्ट कर रहे हैं, वो इश्तिहार तो लगा रहे हैं कि फ्री कर रहे हैं, लेकिन जब उनको कॉल करें तो वो इतनी ज्यादा स्क्रीनिंग और स्कैनिंग कर रहे हैं चीजों की और मना कर देते हैं ज्यादातर,
اور پھر ساتھ ہی آفر کرتے ہیں کہ آپ $60 والا ٹیسٹ کروا لیں یا آپ $100 والا ٹیسٹ کروا لیں. اس بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں. کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ اوپنلی ہے، ہمیں بتائیں ہمارے پاس جو سلائڈ وہ بھیجتے ہیں ہم شیئر کرتے ہیں اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم فری دے رہے ہیں. اگر لیکن ایسا ہو نہیں رہا. ادھر ہمیں بتائیں، مجھے رابطہ کریں، میں اناؤنس کروں گا کہ بھائی وہ ادارے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. آج بہت سارے ادارے ہمارے بڑا بڑا کام کریں لیکن وہ کام نہیں کرے جس کی ذمہ داری انہوں نے لی. ایک ادارہ سمجھو کہ میں ہوں، میں نے ذمہ داری لی ہے، میں وہی کام کروں تو بہتر ہے میں 10 کام کرنے لگ جاؤں اور اپنا کام بھول جاؤں. ہمارے آج بچیاں ماری کتنا بڑا فیملی کا پرابلم ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا، خدائی قسم آج کل بچیوں کے بہت زیادہ ایبیوز مسائل ہیں اور ان کے لیے کوئی ٹھکانا نہیں ہے. ہمارے ادارے بالکل ناقص ہیں، اتنے زیادہ ان میں طاقت نہیں ہے. پھر بچیوں کے مسائل ہیں، مینٹل پرابلم، میں نے کہا ہے مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو فری کاؤنسلنگ کرا دوں گا. بہت ساری چیزیں ہیں. آج کل مینٹل پرابلم ہر گھر میں ہو گئے ہیں، سمجھے. ہمارے اداروں کو آگے آنے کبھی ایڈورٹائز کر آؤٹ ریچ کا جو ایکچولی پبلک تک پہنچنے کا جو نظام ہے ہمارے اداروں کا وہ بالکل ناقص ہے. اگر ادارے اپنی انفارمیشن اتنے سیدھا ہے. میں یہ بات یہاں مینشن کر رہی ہوں کہ ہم ایک گڈ فیتھ میں سب کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہم ایک گڈ فیتھ میں یہ کام کر رہے ہیں. TV1 US سے گڈ فیتھ میں یہ کام کر رہا ہے کہ ہم ان اداروں کے جتنے بھی اشتہار ہیں ایسے وہ تصدیق کیے بغیر ہم ان کو چلا رہے ہیں. لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ جب لوگ ان کو کال کرتے ہیں تو وہ رسپانس ان کو فری والا نہیں مل رہا آگے سے. تو اب یہ بڑا کوشچن مارک ہے اس کے آگے. اور ظاہر ہے کہ آپ اس میں ہمارے گرو ہیں تو ہم آپ سے یہ بات آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں اس بارے میں اور چیک کریں. آپ خود کال کریں اور چیک کریں اور اگلے پروگرام میں آپ لے کر آئیں. انشاءاللہ ہم اداروں سے بھی بات کریں گے اور آپ کھل کے بتائیں. میرا فون نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، میری ویب سائٹ ہے ہیلپ فار نیڈی، اس پہ آپ کو ساری انفارمیشن مل جائیں گی. مجھے سوال کریں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں ایک چیز جو اویلیبل ہے اس کی ڈیٹیل بتاتا. لیکن آئندہ ایک خاص سیگمنٹ رکھیں گے جس میں جو پروگرام یہاں ریگولر بیسس پہ اویلیبل ہے تو ہم وہ ساری چیزیں بتائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بہت ضروری ہے، رابطہ کریں، میں ان سے کروں گا. اور ہمیں یہ ایسے کمپلین کریں، یہاں ٹیلی فون کریں بھائی، ہمیں ٹیلی فون کریں، آپ اپنا کمپلین بتائیں، آپ اپنا ایشو بتائیں، ہمیں سولوشن بتائیں. ہمیں ان اداروں کو امپروو کرنا ہے. اگر ہم کمپلین نہیں کرتے تو یہ ادارے نہیں کرتے. سارے لوگ ایک سے نہیں، ماشاءاللہ ان اداروں میں رات دن لوگ کام کریں، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے وہ اداروں تباہ ہو رہے ہیں. تو آپ یہاں کمپلین کریں. پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. آپ جلدی سے آج کا میسج آپ جلدی سے دے دیجئے. پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. دیکھیں ہمارا ایک سلوگن ہے ہیلپ ادرس ٹو ہیلپ یور سیلف. ہم نے ایک دوسرے کی مدد کری، ادارے بھی ہمارے ہیں، لوگ بھی ہمارے ہیں. ہم نے جیسے میرے پاس معلومات آتی ہے ہم سب کو پھیل جاتے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھاتا ہوں، دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہوں. میرے پاس جو کچھ ہے میں وہ دے دیتا ہوں جو میں دے سکتا ہوں. ہر آدمی نے آج پے بیک کرنا ہے. اپنی احتیاط کریں، پہلے آپ اپنے آپ کو سیو کریں، پھر زیادہ سے زیادہ مدد کریں. لوگ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ حقوق العباد کا پورا استعمال کریں. آزو بازو دیکھیں، ہمارے نبی نے کہا کہ آپ کھانا کسی پڑوسی نے کھایا نہیں کھایا پوچھیں. بہت سارے لوگ غربت کے مارے ہمارے آس پاس پھیلے. میرا صرف یہی پیغام ہے، ہیلپ ادرس ٹو ہیلپ یور سیلف. میں اگر یہ کام کر رہا ہوں میں بڑا سیلفش ہوں کیونکہ اس سے مجھے مدد ملتی ہے. کئی لوگ میرے پیچھے گھومتے ہیں جو میری مدد کرنا چاہتے ہیں. آپ کو بھی یہی ملے گا. یہ کام کریں انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیں گے ہم دنیا میں لوگوں کی زندگیوں میں تھوڑی سی ہیپینس، تھوڑی سی خوشیاں، تھوڑی کمفرٹ لا سکتے ہیں. تھوڑا سا حصہ ڈالیں پلیز. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے محمد علی اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. فرح اقبال کی طرف سے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ.